السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش، اور آپ سے مخلصانہ درخواست ہے کہ ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اور جو سوالات آپ نے پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، اسامہ عامر بٹلاؤ سے معلوم کرتے ہیں، اگر کسی شخص نے دنیا میں کئی نکاح کیے ہوں تو وہ جنت میں کون سی بیوی کے ساتھ رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی خاتون نے یک بعد دیگرے وجوہات کی وجہ سے کئی مردوں سے نکاح کیا ہو تو وہ خاتون جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اس سلسلے میں احادیث میں 3 قول ملتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ عورت کے انتقال کے وقت وہ جس شوہر کے نکاح میں تھی جنت میں اسی شوہر کے ساتھ رہے گی۔ مثال کے طور پر پہلے کسی مرد سے عورت کا نکاح ہوا تھا لیکن اس مرد کا انتقال ہو گیا، پھر کسی دوسرے مرد سے اس عورت کی شادی ہوئی تو اس عورت کے انتقال کے وقت وہ جس شوہر کے نکاح میں ہے وہ اس کے ساتھ رہے گی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جو اچھے اخلاق والا ہوگا اس کے ساتھ خاتون رہے گی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عورت کو اختیار دیا جائے گا، وہ جس شوہر کے ساتھ رہنا چاہے رہ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی مرد نے متعدد شادیاں کی ہوں یا تو بیک وقت کئی عورتیں کئی خواتین اس کے نکاح میں ہو 2 3 4، تو اگر دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو طلاق نہیں دی، سب کی سب اس کے نکاح میں تھی، تو سب کی سب بیویاں جنت میں اسے ملیں گی۔ لیکن اگر ایک کو طلاق دے دی تھی اور پھر کسی اور سے شادی کر لی تھی تو مرد کے انتقال کے وقت جو خاتون اس کے نکاح میں ہے وہی خاتون بیوی کے طور پر جنت میں اس کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ بہت ساری خادمائیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، یہ بہت ساری تفصیلیں ہیں۔ ایک خاتون کا سوال ہے، نکاح کی رخصتی کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ نکاح کے بعد رخصتی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ نکاح کے دن مرد کے ساتھ جو چند حضرات بیوی کے گھر آتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں، تو اگر گھر والے چاہیں، لڑکی والے چاہیں تو اپنی بیٹی کو شوہر کے ساتھ ہی اور اس کے ساتھ آئی ہوئی دیگر خواتین و حضرات کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ نکاح کے لیے شوہر کے ساتھ جو حضرات آئے تھے وہ اپنے گھر چلے جائیں، اس کے بعد لڑکی والے خود اپنے گھر کی خواتین اور رشتہ داروں کے ساتھ لڑکی کو اس کے دلہا کے گھر بھیج دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جب ہوا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خادمہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضرت فاطمہ کو بھیج دیا تھا کہ ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چھوڑ آؤ۔ مفتی صاحب، ایک صاحب کا سوال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت میں چہرے کا پردہ ہے اور بعض منع کرتے ہیں، صحیح بات کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ نے خواتین کی عزت، شرافت اور احترام کی وجہ سے ان کے لیے پردہ کرنے کا حکم نازل فرمایا ہے۔ خواتین کے لیے سر سے پاؤں تک پورے جسم کا پردہ کرنا غیر محرم لوگوں کے سامنے ضروری ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے چہرے کا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت میں اور قرآن میں چہرے کے پردے کا حکم نہیں ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ حالانکہ پورے جسم میں عورت کی خوبصورتی کا سب سے بڑا مظہر وہ چہرہ ہوتا ہے، چہرے سے ہی فتنے کی شروعات ہوتی ہے۔ جسم کا پورا حصہ تو بقیہ لباس سے ڈھکا ہوتا ہے، اگر کوئی دوسرا مرد دیکھتا ہے تو وہ چہرہ دیکھتا ہے اور چہرہ دیکھنے کے بعد ہی فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی گھر کی بیٹیوں سے، اسی طرح بیویوں سے اور مومنین کی خواتین سے کہہ دیجئے کہ وہ جب گھر سے نکلا کریں تو چادر اوڑھنی اپنے چہرے پر ڈال لیا کریں۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ صحابہ اکرام سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی ضرورت کی وجہ سے ازواج مطہرات کے یہاں جاؤ تو دروازے سے الگ ہٹ کر چہرے کے پردے کے ساتھ ان سے بات کرو، کوئی چیز مانگو، جو بھی ضرورت ہو ان سے مطالبہ کرو، اس میں چہرے کا پردے کا حکم قرآن مجید کے لفظ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں جو کہ فحاشیت اور عریانیت کا دور کہلاتا ہے،
یہ 21ویں صدی کا دور ہے، لہذا اس زمانے کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر چہرہ کھلا رہے تو کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، یہ بہت ہی ناسمجھی کی، یا یہ کہ آدمی جان بوجھ کر ایسی بات بوت کر خود غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے اور صریح حکم شرعی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پورے جسم کا اور چہرے کا بھی شریعت اسلامیہ میں پردہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں کہ پیشاب کے بعد استنجا کرنا ضروری ہے؟ پیشاب کرنے کے بعد استنجا کرنا یہ مسنون ہے۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ میں طہارت اور پاکیزگی کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ اگر کوئی پیشاب کرے اور پیشاب کرنے کے بعد اسے 100% یہ یقین ہو کہ میرے کپڑے پیشاب کے قطروں سے ناپاک نہیں ہوں گے، میرے جسم میرے کسی حصے پر پیشاب کے قطرے نہیں گریں گے، اگر وہ پیشاب کے بعد استنجا نہ کرے اور اس کے کپڑے اور بدن پاک ہو تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن عام طور پر تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہ کیا جائے تو قطرے گر ہی جاتے ہیں۔ اسی قطروں سے بچنے کے لیے اور پاکی کے حصول کے لیے شریعت میں استنجا کا حکم ہے کہ استنجا کیا جائے، اور آج تک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، سلف صالحین کا یہ طرز چلا آ رہا ہے کہ وہ پیشاب کے بعد استنجا کرتے ہیں، چاہے احتیاطاً ہی ہو۔ لہذا اگر کسی آدمی نے پیشاب کے بعد استنجا نہیں کیا لیکن قطرے اس کے جسم اور کپڑوں پر نہیں گرے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن استنجا نہیں کیا اور پیشاب کے قطرے کپڑوں پر اور جسموں پر گر گئے اور وہ 1 درہم سے زیادہ پھیل گئے، جتنا 5 روپے کا سکہ ہوتا ہے اس سے زیادہ جگہ میں وہ پیشاب کے قطرے جسم پر یا کپڑوں پر پھیل گئے، تو پھر کپڑوں کا دھونا یا جسم کا دھونا ضروری ہوگا، دھوئے بغیر نماز درست نہیں ہوگی۔ ایک صاحب بٹلاؤ سے معلوم کرتے ہیں، میں نے منت مانی تھی کہ اگر میری جاب لگ گئی تو میں ساری زندگی ہر جمعہ کے روزہ رکھوں گا، اور میری جاب لگ گئی ہے، اگر کسی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی مقصد کی، کسی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ منت مانی کہ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ساری زندگی جمعہ کا روزہ رکھوں گا، تو اگر کام ہو گیا، اس کا مقصد پورا ہو گیا، تو اب زندگی بھر اس آدمی کے لیے جمعہ کے دن روزہ رکھنا ضروری ہے، بلا کسی سخت مجبوری اور شدید عذر کے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، تو اگلے دن اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح زندگی میں بڑھاپے کے وقت کمزوری کی وجہ سے، یا یہ کہ آدمی کا جو پیشہ ہے مزدوری کا ہے جس میں بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے اور روزہ رکھنا بہت دشوار ہوتا ہے، تو اگر اس وجہ سے وہ روزہ چھوڑتا ہے اور پھر زندگی بھر اس کے قضا کی نوبت بھی نہیں آتی ہے، تو پھر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے آخر میں جتنے روزے چھوڑے ہیں ان سب روزوں کا فدیہ ادا کر دے۔ عادل بھائی اوکھلا سے معلوم کرتے ہیں، اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اب معافی کا کیا طریقہ ہوگا؟ کسی دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے پر قرآن و احادیث میں بہت سخت وعید وارد ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا وہ مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اسی طرح احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات جو کسی دوسرے شخص کے اندر موجود ہے، وہ برائی پیٹھ پیچھے اگر تم اس کی برائی کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس کے اندر ہے بھی نہیں، وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، تو تم اس پر بہتان تراشی کر رہے ہو۔ لہذا غیبت سے بچنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ غیبت سے بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں، وہ مستقل الگ سوال ہے۔ البتہ اگر کسی آدمی نے کسی کی غیبت کی تو چونکہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے اس کا تعلق ہے، چاہیے کہ وہ اس آدمی سے معافی مانگ لے۔ معافی مانگتے وقت یہ پوری بات بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ میں نے فلاں موقع پر فلاں آپ کے خلاف یہ بات کہی تھی۔ بس اگر آدمی مبہم انداز میں بھی معافی مانگ لے کہ میرے ذریعے سے آپ کو جو تکلیف پہنچی ہو، یا یہ کہ میں نے آپ کی شان میں جو گستاخی کی ہو وہ مجھے آپ معاف فرما دیں، اس طرح معافی مانگنے سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے دوسرے کی غیبت کی اور جس کی غیبت کی ہے
اس آدمی کو پتہ نہیں چلا کہ اس آدمی نے میری غیبت کی تھی، تو شریعت میں اس آدمی سے پھر معافی مانگنا بھی واجب نہیں ہے، آدمی خود توبہ و استغفار کر لے۔ لیکن جس آدمی کی غیبت کی تھی اب وہ آدمی دنیا میں بھی موجود نہیں ہے، یا اس آدمی کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی سے توبہ و استغفار کرتا رہے، اس آدمی کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتا رہے، اور اگر توفیق ہو تو اس کی طرف سے تھوڑا بہت صدقہ بھی کر دے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ گناہ اس سے دھل جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کا اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے۔ آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔